أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر غلبہ دین حق کی بحالی کی اس عالمگیر جد و جہد کو لے کر اٹھے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ملتمس ہے کہ اللہ پاک اس جد و جہد کو کامیابی سے امکنات فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو تحریک نظام مصطفیٰ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے ہماری دعوت میں، ہمارے بلانے پہ، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بے شک آپ آئے تو ہماری دعوت میں ہیں، لیکن ہماری خاطر نہیں آئے۔ آئے تو ہماری دعوت میں ہیں لیکن ہماری خاطر نہیں آئے، بلکہ اللہ کی خاطر آئے، اللہ کے لیے آئے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے دعوت دینے کا، ادعو الی سبیل ربک، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ ہمیں حکم ہے بحیثیت مسلمان کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، اپنے رب کی طرف بلائیں۔ تو دعوت ہم آپ کے پاس لے کر گئے، تشریف آپ لائے، لیکن ہمارے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے تشریف لائے تو آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کی کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اللہ کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ ہم جہاں اپنا مفاد دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے پیش نظر کبھی نہیں رہا۔ کبھی ہم نے کوئی کام کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج میں آپ سے توقع کروں گا کہ کم از کم جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں اس تصور کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج جو آیت مقدسہ کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا مقصد بھی اسی بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اور اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کر سکیں اور اگر کمزور ہے تو اسے مضبوط کر سکیں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وقت بہت کم ہے۔ جو موضوع میں نے چنا ہے وہ نازک بھی ہے،
مشکل بھی ہے اور طویل بھی ہے. کوشش یہ کروں گا کہ نازک ہے اس لیے احتیاط کے ساتھ، مشکل ہے اس لیے آسان الفاظ میں، اور طویل ہے اس لیے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس مضمون کو پیش کر سکیں. اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یہاں سب سے پہلے یہ چیز پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ اس کائنات میں، پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ مجدہ کی بلا شرکت غیر حاکمیت قائم ہے، سوائے روئے زمین پہ. روئے زمین پہ بھی ایک حد تک اللہ کی حاکمیت ہے، ایک حد تک غیر اللہ کی حاکمیت ہے. جہاں جہاں انسان بے اختیار ہے وہاں اللہ کی حاکمیت ہے. جیسے پوری کائنات اللہ کے سامنے بے اختیار ہے، اللہ نے انہیں ایک قانون کا پابند کر دیا ہے. اسی طرح انسان بھی بہت سے معاملات میں بے اختیار ہے، تو وہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہے، وہاں انسان اللہ کے قوانین کا پابند ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق، اولاد، ان معاملات میں انسان بے اختیار ہے. تو یہاں اللہ کی حاکمیت ہے، اور جہاں پہ انسان کو اختیار حاصل ہے تو بالکل وہاں پہ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، طاغوت کی حاکمیت ہے. اللہ ماشاء اللہ، انسان کو اللہ جل مجدہ نے صاحب ارادہ اور صاحب اختیار بنا کے پیدا کیا. لیکن اس آیت مقدسہ میں یہ بات واضح کر دی کہ اس روئے زمین پہ، کائنات پہ نہیں، اس روئے زمین پہ اللہ کے مد مقابل بھی کوئی ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے. اللہ جیسی طاقت نہیں رکھتا، اللہ جیسے اختیارات نہیں رکھتا، لیکن ہے. کیوں؟ آیت بتا رہی ہے کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. پتہ چلا طاغوت ہے. لیکن یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، اللہ ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ ہے، لیکن ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. ایسا ہی ہے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. اسی طرح طاغوت بھی ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، طاغوت کو بھی نہیں دیکھا. اللہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل، طاغوت بھی ہماری نظروں سے اوجھل. ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ طاغوت ہے، اور صرف یہ نہیں بتایا کہ طاغوت ہے، بتایا کہ جس طرح اللہ کے بندے ہوتے ہیں اسی طرح طاغوت کے بندے بھی ہوتے ہیں. وہ انسانیت دو گروہوں میں ہے، ایک گروہ اللہ کے بندوں کا، ایک گروہ طاغوت کے بندوں کا.
موضوع بہت بڑی ہے، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ تاغوت نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بندے اس وقت روئے زمین پر قابض ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتب نازل فرمائے، ہماری ہدایت کا سامان کیا، اس کے باوجود اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ماضی کے جھلکوں میں جھانکے تو نظر آتے، حال میں نظر نہیں آتے۔ تاغوت کے بندے ماضی ہو یا حال نظر آ رہے ہیں۔ کیسے پہچان ہوگی کہ کون تاغوت کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ ہے؟ گروہ دو ہی ہے، ایک اللہ کے بندوں کا، ایک تاغوت کے بندوں کا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آیت مقدسہ کے جو الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تاغوت کے بندے تاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں۔ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ ان کی جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جنگ کرتے ہیں؟ بات اللہ کی اور تاغوت کی نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے بندوں اور تاغوت کے بندوں کی بات ہوئی ہے۔ تو جنگ لامحالہ کسی مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں نا، جنگ کرنے کا ان کا کوئی مقصد ہے، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جنگ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے پہ غالب آنا چاہتا ہے، دوسرا ایک پہ غالب آنا چاہتا ہے۔ تو غلبے کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو غلبے کے لیے، تاغوت کے بندے تاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو غلبے کے لیے۔ کس چیز کا غلبہ؟ اس روئے زمین کے اوپر اقتدار سے بڑھ کر کوئی غلبہ نہیں، قوت نافذہ سے بڑھ کر کوئی غلبہ نہیں۔ جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہی غالب ہے۔ آج تاغوت غالب ہے، روئے زمین کے اوپر تاغوت غالب ہے۔ کیوں غالب ہے؟ آیت مقدسہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ دونوں گروہ لڑتے ہیں آپس میں، جو طاقتور ہوتا ہے غالب آ جاتا ہے۔ آج تاغوت کا غلبہ ہے، تاغوت کی حاکمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاغوت کی افرادی قوت زیادہ ہے، تاغوت کے بندے زیادہ ہیں، اللہ کے بندے بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ ورنہ اللہ کے بندے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، کم بھی ہوتے ہیں تو غالب آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کم بھی نہیں، ورنہ غالب ہوتے ہیں۔ 57 ریاستیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اپنے طور پہ آزاد بھی ہے، لیکن حقیقتاً محکوم ہے۔ کس کی؟ تاغوت کے بندوں کی بات۔ یہاں ایک اور نقطہ واضح کرنا چاہوں، تاغوت کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے۔ تاغوت ایک ایسی اندیکھی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ زمین پر اس کے بندے ہیں جو اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کا نظام قائم کرتے ہیں، اسی طرح تاغوت کی بندگی کرنے والے
اس کے بندے اس روئے زمین پہ اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ دوستان محترم، اتنے نکات ہیں اس آیت مقدسہ کے اندر، میں ساری رات گفتگو کرتا ہوں، ختم نہیں ہوں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ابھی اس بات کا تذکرہ محترم اشتیاق بھائی فرما رہے تھے کہ روئے زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ کا قیام، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں اس بات کو سمجھے، یہ جو ایک آیت مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس کا مطلب فقط یہ نہیں کہ صاحبان ایمان اللہ کی راہ میں بس جنگ ہی کرتے ہیں اور طاغوت کے بندے بس اللہ کی راہ میں جنگ ہی کرتے ہیں، نہیں، جنگ تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کون کس کا بندہ ہے۔ اس سے پہلے بہت مراحل ہیں، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں اور وہاں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ورنہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب اللہ کے بندے نہیں ہوں گے تو جنگ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی؟ تو اس سے پہلے بھی ہمیں اللہ کے راستے میں کچھ کرنا ہے، کچھ جدوجہد کرنی ہے، تاکہ اگر وہ مقام آ جائے کہ طاغوت کے بندوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو ہم جنگ کر سکیں، ہم غالب آ سکیں۔ ہمارے لیے میدان کھویا نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں طاغوت کے بندے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس قتال کے جنگ کے مرحلے سے پہلے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اپنی طاقت کو مشترک کرنا ہے، اتنا طاقتور ہونا ہے کہ جب اللہ کے بندے یعنی ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو طاغوت کے بندے جو اس کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گے وہ دم دبا کے بھاگ جائیں۔ ہمیں اتنا طاقتور ہونا ہوگا کیونکہ طاغوت کے بندوں کے پاس کوئی ایمانی بنیاد نہیں ہے، ہمارے پاس ایمانی قوت ہے۔ پھر رکتا گیا کہ طاغوت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہیں بھیجی، کوئی نبی نہیں بھیجا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی۔ تو پھر یہ طاغوت کے بندے تعلیم کہاں سے لے رہے ہیں کہ آج غالب ہے اور ہم تعلیم ہوتے ہوئے بھی مغلوب ہیں؟ تو دوستان محترم یاد رکھیں، طاغوت کی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، طاغوت کی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، اس نے ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس نے بس ایک کام پہ کمر باندھ رکھی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے راستے میں نہیں چلنے دینا، اللہ کی راہ میں نہیں چلنے دینا، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دینی، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہونے دینا۔ اب اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا ہی طاغوت کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی نہ کرنا ہی طاغوت کی بندگی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہی طاغوت کی بندگی ہے، طاغوت کا حکم ماننا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اللہ کے احکامات سے منحرف ہوں گے گویا آپ طاغوت کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔
تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت سے اجتناب کریں. فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کریں. طاغوت سے اجتناب کیسے ہوگا؟ اس کی تعلیم تو کوئی ہے نہیں. طاغوت سے ہم مجتنب تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. جب ہم یہ سب کر رہے ہوں گے تو ہم طاغوت سے بچے ہوئے ہوں گے، مجتنب ہوں گے. لیکن اگر ہم اللہ کے احکامات سے انحراف کریں گے، اللہ کے باغی بنیں گے، تو گویا ہم طاغوت کے بندے بن گئے، طاغوت کی عبادت میں لگ گئے. لہذا ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے. آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ روئے زمین کے اوپر 2.25 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے والے موجود ہیں، لیکن اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. اللہ کے احکامات سے انحراف ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے. ہم اللہ کی راہ میں لڑ کر کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہماری طاقت ہی مشترک نہیں، اگر ہمارے درمیان وحدت ہی نہیں، ہم ایک ہی نہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج ہم بری طرح مذہبی اور سیاسی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، قومی اور لسانی لحاظ سے تفرقے کا شکار ہے، پارٹی بازی کا شکار ہے. اللہ کی تعلیم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی بندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی بندگی میں ہم سب ایک ہیں. ہمارے درمیان محبت ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، وحدت ہونی چاہیے. جب ہمارے درمیان یہ 3 چیزیں ہوں گی، مجھے بتائیں کون سی دنیا کی طاقت ہمارے سامنے ٹھہر سکتی ہے؟ کوئی نہیں. پھر جب ہم میدان عمل میں اتریں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، تو طاغوت کے بندوں کے اندر ہرگز وہ وحدت نہیں ہوتی، ہرگز وہ محبت نہیں ہوتی، ہرگز وہ اخوت نہیں ہوتی جو اللہ کے بندوں میں ہوتی ہے. طاغوت کے بندوں میں تفرقہ ہوتا ہے، طاغوت کے بندوں میں پھوٹ ہوتی ہے، طاغوت کے بندے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مختلف فرقوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے احکامات سے منحرف ہیں، اسی لیے طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تفرقے میں پارٹی بازی کا شکار ہیں. اللہ کی بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب کی وفاداریاں صرف اللہ کے ساتھ، ہم ہر طرح کا تعلق، ہر طرح کی نسبت، ہر طرح کی وفاداری جو ہم نے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ، اپنی اپنی پارٹیوں اور فرقوں کے ساتھ جو قائم کر رکھی ہے، اس کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جائے. یہ تقاضا ہے اللہ کی تعلیمات کا، یہ تقاضا ہے اللہ کی عبادت کا. ہم نے عبادت کو بند کر دیا ہے مسجد کے اندر. مسجد کے اندر عبادت ہے، مسجد کے باہر طاغوت کی بندگی ہے. نہیں دوستان محترم، ہمیں طاغوت کی بندگی سے مجتنب ہونا ہے، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے. جب ہم صرف اللہ کے بندے بن جائیں گے تو اللہ ہمیں غالب کر دے گا، اس روئے زمین پہ ہمیں سر بلند کرے گا. مسلمان ایک جماعت بن جائیں گے، امت مسلمہ بن جائیں گے، اقوام عالم کی امامت کریں گے. روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، نظام مصطفیٰ قائم ہوگا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.
یاد رکھیں اللہ کی عبادت کے تصور میں سنیت شیعیت کا کوئی تصور نہیں، دیوبندیت بریلویت کا کوئی تصور نہیں، اہل حدیثیت کا یا اہل قرآنیت کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں مسلم ہونا شرط ہے، مسلم ہونا شرط ہے، اور جب مسلم ہوں گے تو پھر سب مسلم ہوں گے۔ مسلم میں تفریق نہیں ہوتی، ہم نے تفریق پیدا کر رکھی ہے جس کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اس تفریق سے نکلنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سیاسی طور پہ متفرق کر دیا گیا ہے، کوئی اس پارٹی میں اور کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں۔ بھائی اللہ کی پارٹی میں کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے سوا تو پارٹی ایک ہی ہے جو طاغوت کی ہے۔ اب طاغوت جتنی چاہے پارٹیاں بناتا پھرے، اس کی ضرورت ہوگی، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی جماعت پر کمانے کا حکم دیا، ایک ہی جماعت ہوگی، وہ غالب آئے گی تو ایک ہی نظام قائم ہوگا۔ دو جماعتیں ہوں گی تو آپس میں لڑے گی۔ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے دو خدا بھی ہوتے تو آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دو جماعتیں، دو لیڈر، دو ملک، ہرگز نہیں، ایک ریاست، ایک امیر، یہ ہے دین کا فلسفہ۔ پورے زمین کے لوگ اگر دائرۂ اسلام میں آ جائے تو ایک ہی ریاست ہو گیا۔ اسلام میں دوسری ریاست کا تصور نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے، انسان بغاوت پہ کمر بستہ ہے، دعوی اسلام رکھ کر بھی اللہ کا وادی بناتا ہے۔ تو بھائیو آپ تک پیغام جو پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹنا ہے، ایک ہونا ہے، اس روئے زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے یہ جو جدوجہد شروع کی ہے تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے، یاد رکھیں یہ ہم چند لوگوں کی تحریک نہیں ہے، یہ 2.25 ارب مسلمانوں کی تحریک ہے، پہلے پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی تحریک ہے۔ ہم بابانگ دور یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک سب مسلمان خصوصاً پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان جب تک وحدت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، ان تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے اپنی وابستگیاں ترک نہیں کر دیتے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ظالمانہ نظام آپ پر مسلط رہے گا، یہی طاغوتی نظام آپ پر مسلط رہے گا۔ آپ 1000 نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، ظلم نہیں مٹے گا۔ ظلم مٹانے کے لیے آپ کو نظام بدلنا ہوگا، نظام بدلنے کے لیے ایک ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، تب جا کر اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی۔ اس روئے زمین کے اوپر وہ نقشہ پھر سے ابھرے گا جہاں عدل کا نظام ہوگا، سب کچھ غیروں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ معاشرت ہماری غیروں سے نہیں ہوئی، معیشت ہماری غیروں سے نہیں ہوئی، سیاست ہماری غیروں سے نہیں ہوئی، ہمارا اپنا کیا ہے؟ بس محض دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں دوستوں، اللہ کا دین جب غالب آئے گا، معاشرت بھی ہماری اپنی ہوگی، معیشت بھی ہماری اپنی ہوگی، سیاست بھی ہماری اپنی ہوگی۔ اور آج جس طرح شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہیں، جس طرح آج مسلمان غیروں کی نکالی کر رہا ہے، اس وقت غیر مسلمانوں کی نکالی کرے گا۔ لیکن اس وقت کو لانے کے لیے کوئی جدوجہد چاہیے نا، ہم سب کو مل کر وہ جدوجہد کریں۔
ہم چند لوگ نہیں کر سکتے، ہم میں سے ہر شخص کو اس جدوجہد کے لیے اٹھنا ہے۔ میں نے خطاب کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کم سے کم جب تک آپ یہاں ہیں اس تصور کے ساتھ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یقین ہے سب کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے تو سن بھی رہا ہے، اور میں یہی نہیں، وہ آپ کے ہر ہاتھ سے واقف ہے، آپ کے دل میں گزرنے والے خیال سے بھی واقف ہے، اپنی نیتوں کو درست کر رہے ہیں، اور آج سے اس اللہ کے ساتھ جو اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کے ساتھ عہد کریں کہ آج سے میرا تعلق اللہ اس کے رسول کے سوا کسی شخص کے ساتھ نہیں، کسی جماعت کے ساتھ نہیں، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، کسی فرقے کے ساتھ نہیں، آج کے بعد میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا وفادار رہوں گا۔ اگر ہم نے یہ عہد کر لیا آج اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دعوت جس پر آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، کل آپ دوسرے کو بلائیں گے، اسی طرح یہ قافلہ چلتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس خطہ پاکستان کے تمام لوگ فرقہ واریت سے کنارہ کش ہو کر، پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک ہو جائیں گے، وحدت اختیار کر لیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اور ہم وقت اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوگا، تعلق اللہ کے ساتھ جڑے گا، اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، اور جب اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو بڑا طاغوت کی بندگی سے بچیں گے۔ تو دوستان محترم، ہمارا مقصد طاغوت کو شکست دے کر، اس وقت اللہ کا مد مقابل صرف طاغوت ہے، ہم نے اسے شکست دے دی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے مقابل طاغوت نہیں، طاغوت کے بندے ہیں، ہم نے طاغوت کے بندوں کو شکست دے کر اللہ کی حاکمیت قائم کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم آج سے طاغوت کے بندوں کو شکست دینے کے لیے متحد ہونے کا عہد کریں گے، اکٹھے ہو کر چلنے کا عہد کریں گے، تحریک نظام مصطفیٰ کی جدوجہد میں بھرپور شرکت کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ نے آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں کچھ جگہ بنائی ہوگی، اور آج آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آئندہ سے ہر جمعے کو بعد نماز مغرب اسی طرح پروگرام ہوگا۔ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس پروگرام میں آپ کی شرکت یقینی ہونی چاہیے۔ کوشش کریں صرف ایک بھائی کو ساتھ رکھنا تاکہ ہمارا قافلہ آگے بڑھے۔ ہر جمعے کو تھوڑا سا وقت ہے، آدھے پونے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تشریف لائیں، مل بیٹھیں گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، وحدت پیدا ہوگی، ہم سب مل کر ایک طاقت بنیں گے، عظیم طاقت بنیں گے، اور جب ہم میدان عمل میں اتریں گے تو اس باطل نظام کا بستر بول کر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دیں گے، نظام مصطفیٰ کو قائم کر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ جتنے لوگ آج تشریف لائے ہیں
اگلے جمعے کو بھی آپ تشریف لائیں گے اور ہر جمعے کو تشریف لائیں گے تاکہ ہم جلد از جلد ایک حکومت بن سکے جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے. اور وہ امت کون سی ہے؟ امت مسلمہ. آج ہم تقسیم ہیں، آج ہم امت مسلمہ میں مختلف امتیں بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں امت مسلمہ بننا ہے، وحدت اختیار کرتی ہے. امید کرتا ہوں تمام بھائی میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ توجہ دیں گے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ جل مجدہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس جدوجہد کو آگے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.